أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 32واں رکوع. گزشتہ چند رکوع میں طلاق کا مضمون تفصیل سے بیان ہوا تاکہ مسلمانوں کے معاشرے میں رواداری اور حسن سلوک نمایاں رہے، اخوت اسلامی ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے، ان کے قلب محبت کے آئینہ دار ہوں، ان کے اعمال حسن اخلاق کا مرقع ہوں اور وہ بہرحال اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اب ازدواجی زندگی کی گتھیوں کو سلجھانے کے بعد، یعنی گھر کی زندگی خوشگوار بنانے کے بعد، مسلمانوں کی قومی اور ملی زندگی کو مستحکم اور منظم بنانے کے لیے پہلے قوم کے دل سے موت کا خوف سلب کیا جا رہا ہے، پھر جہاد یعنی حیات تازہ کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں چند واقعات کا ذکر ہے جو ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے عبرت آموز بھی ہوں اور موجب نصیحت بھی۔ چونکہ امر واقعہ پر زور دینا ہے، اس لیے ان میں سے بعض واقعات کی تاریخی حیثیت کو حجاب میں رکھا گیا۔ اے مخاطب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان کی حالت پر غور نہیں کیا جو باوجود کہ تعداد میں ہزاروں تھے لیکن موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، یعنی دشمن سے ڈر کر اور موت کے خوف سے گھر بار چھوڑ دیا اور حق کی خاطر جہاد سے جی چرایا۔ گویا واقعہ اگلی امت کا ہے جس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن یہاں امر واقعی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بس اللہ نے ان کو حکم دیا مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے۔ بزدلی اور جہاد سے گریز کی یہ پہلی سزا تھی۔ کچھ دن بعد جب حضرت حزقیل علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے عرض کی، اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے جلال سے انہیں ختم کر دیا، اسی طرح اپنی رحمت کی نظر سے انہیں زندہ کر دے۔ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل انتہائی فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے
اس کا حق ادا نہیں کرتے، جو کام جس محل پر جس طرح کرنے کا ہے وہ اس طرح نہیں کرتے، یہی ناشکری ہے۔ اور اے مسلمانوں، اس واقعے سے سبق لو، تم خدا کا دین ظاہر کرنے کے لیے لڑو، جہاد و قتال کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ نظر رحمت نے مردوں کو زندہ کر دیا تھا، اب صدائے رحمت بھی سن لو۔ ہے کوئی شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے، بس اللہ اس کو دگنا بلکہ کئی گنا کر دے، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ کرتا ہے، اور مرنے کے بعد تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب اللہ کے پاس بالآخر لوٹنا ہے تو کیوں نہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کیا جائے۔ کیا تم نے موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہ دیکھا جو اپنی بد کرداری اور خدا کے احکام سے روگردانی کے سبب ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہو چکی تھی اور عجب قسمہ پرسی کے عالم میں تھی؟ ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساحل روم پر بسنے والی کافر قوم عمالقہ نے لشکر کشی کر دی، سینکڑوں کو قتل کیا، بے شمار کو غلام بنایا اور ان پر جزیہ لگا کر ذلت و مسکنت کی مہر چسپاں کر دی۔ ایک عرصہ ظلم سہنے کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے جس کی سرکردگی میں ہم فی سبیل اللہ جہاد کریں، پیغمبر نے فرمایا کیا ایسا تو نہ ہوگا کہ اگر تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے تو تم نہ لڑو؟ وہ بولے ہم کو کیا ہوا بھلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں اور جبکہ ہم گھر سے بے گھر اور بچوں سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو ان میں سے چند کے سوا سب پھر گئے، یعنی بزدلی کا ثبوت دیا اور پیٹھ دکھائی، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور خود ان کے اصرار پر ان کے نبی نے ان سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ آپ ایک غریب جفاکش انسان تھے، مال و دولت والے نہ تھے، اس لیے لوگوں نے کہا وہ ہمارا حاکم بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کو تو مال کی کشائش بھی حاصل نہیں، وہ صاحب دولت و ثروت نہیں، ایک غریب انسان ہم دولت مندوں پر بادشاہ کیوں کر بن سکتا ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جواب دیا، فرمایا بے شک اللہ نے ان کو تم پر حکومت کے لیے پسند فرمایا، اور علم اور جسم، قوت ذہنی اور جسمانی دونوں میں تمہارے مقابلے میں زیادہ فراخی اور آسائش عطا فرمائی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، یعنی بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے، نہ اس کی کشائش و فضل کی انتہا ہے نہ علم کی، اس کا ہر کام مصلحت پر مبنی ہے۔ پھر بھی وہ لوگ عقلی ثبوت کے طالب ہوئے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ طالوت کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا کھویا ہوا تابوت صندوق خود بخود واپس آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے تسلی خاطر سرمایہ تسکین ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں یعنی تبرکات ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد بسم اللہ الرحمن الرحیم 33واں رکوع۔ بنی اسرائیل کے لیے اس سے بڑھ کر طالوت کی حاکمیت کا کیا ثبوت ہو سکتا تھا کہ تابوت سکینہ گھر بیٹھے واپس آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تو تسلیم کر لیا، لیکن حکم عدولی جو ان کی فطرت میں رچ گئی تھی اس پر قابو نہ پا سکے، اور ان میں سے اکثر آزمائش میں پورے نہ اترے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مختصر جماعت کو فتح یاب فرمایا اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فتنہ و فساد کا انسداد فرماتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد چند عام اصولوں کے بیان کے ساتھ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر پارہ ختم ہوتا ہے اور فضیلت کے ذکر سے تیسرے پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر جب طالوت اپنی فوجیں لے کر باہر نکلا تو اس نے اپنی فوجوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارا امتحان لے گا، بس جس نے اس کا پانی پیاس کے برابر پیا تو وہ میرا نہیں، جس کیفیت کا میں ہوں اس کیفیت کا نہ ہوگا، اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے، میں مجاہد فی سبیل اللہ ہوں اور وہ بھی اسی مجاہدانہ کیفیت کا آدمی ہوگا، مگر ہاں اگر کوئی چلو بھر اپنے ہاتھ سے پی لے تو مذائقہ نہیں۔ سو سوائے چند لوگوں کے سب نے سیر ہو کر اس کا پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ ایمان والے نہر کے پار ہوئے تو ان میں سے بعض لوگ دشمن کی کثرت تعداد دیکھ کر اپنی طبعی کمزوری کے پیش نظر کہنے لگے، آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی سکت نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، کہنے لگے بارہا ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی، لہٰذا ہم کو ہمت نہ ہارنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی جو لوگ جم کر مقابلہ کرتے ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوئے کہنے لگے، اپنے اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سر تا پا استقامت بنا دے اور ہمارے قدم، ہمارے دل و دماغ، خیال سب کو مضبوطی سے قائم رکھ کہ ہم جم کر لڑ سکیں، اور ہم کو ان کافروں پر جو حق پر پردے ڈالے ہوئے ہیں فتح یاب فرما کے کلمہ حق بلند ہو۔ ان کی صحیح اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر مومنوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور داؤد نے جالوت کو مار ڈالا، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو مناسب سمجھا اسے سکھایا، حکومت و سیاست کے علوم جو حق کی حفاظت کرنے اور حق کو بلند کرنے میں معاون تھے عطا کیے، کہ یہی ان کی دعا تھی۔ اور اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا، بغاوت پھیل جاتی، ملک تباہ و برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جہان والوں پر اپنی تمام مخلوق پر انتہائی مہربان ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسولوں کے رسول ہیں۔ یہ آیتیں اللہ کی ہیں، ہماری ہیں، ہم آپ پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور بے شک آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اے رسولوں کے رسول، یہ سب پیغمبر جو ہم بھیجتے رہے ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ رسولوں میں ایک سے ایک بڑا رسول پیدا ہوا، ہر ایک اپنی کردار، اپنی اپنی خوبیوں میں ایک فضیلت کا حامل تھا۔ یہ فضیلت جزوی رسولوں کا حصہ تھی، فضیلت عتم آپ کے لیے ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست باتیں کی، جیسے حضرت آدم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض کے مداری دوسری طرح بلند کیے۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح معجزے دیے کہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، مادر زاد اندھوں کو بینا کرتے۔ یہی کیا، خود ان کی تخلیق ایک معجزہ ہے۔ اور ہم نے ان کی مدد ایک پاکیزہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام سے کی۔ خطرہ آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امت ان کے رخصت ہونے کے بعد کیوں آپس کے لڑائی جھگڑے میں پڑ گئی۔ ہاں، ایسا ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو پیغمبروں کے بعد آئے، صاف واضح نشانیوں کے پہنچ چکنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو اس بات پر جو پیغمبر فرما گئے تھے ایمان لے آیا، اور کوئی منکر ہوا، کافر ہوا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کبھی ایسا حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان غلطی کا ارتکاب کرنے سے رک جائے، کبھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، کبھی انتہائی کرم سے اس کو گناہ سے روک دیتا ہے، کبھی معاف کر دیتا ہے، کبھی اس کی آزمائش کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، لیکن یہ باتیں ہر کس و ناقص کے سمجھنے کی نہیں، انہیں نہ سمجھاؤ۔ ہاں، انہیں بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تم کو جو توفیق ارادہ دی ہے، تم اس کو کام میں لاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 34واں رکوع۔ اللہ کی حکمت اگر سمجھ میں آتی ہے تو اس وقت جب بندہ مومن اس کا ہو کر اپنے ارادے کو اس کے حکم کا تابع کر دے اور عمل میں لگ جائے، پھر اللہ کا فضل اگر شامل حال ہو تو اللہ کی صفات کاملہ کی تجلیاں
اس کے قلب پر جلوہ فکن ہونے لگتی ہیں۔ علماً ہی نہیں بلکہ نوراً سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ایک ہے ذات میں، واحد ہے صفات میں، اور اس طرح اس کے حی و قیوم ہونے کا، اس کی وسعت علم اور قدرت کاملہ کا ایک ہلکا سا تصور مل جاتا ہے۔ واضح رہے کہ اللہ ایک ایسا وجود مطلق ہست محض ہے جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا برتر ہے۔ اسی لیے اہل عرفان نے کہا ہے ما عرفنا کا حق معرفتک، یعنی ہم نے تجھ کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ یہ بات اگر ذہن نشین رہے تو آیت کرسی کی فہم کے ساتھ اس کے فیوض سے بندہ مومن انشاءاللہ محروم نہ رہے گا۔ ان فیوض و برکات کا سرچشمہ ارادہ اور عمل ہے، جیسا کہ گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے۔ اے ایمان والو، جو کرنا ہے ابھی کر لو، نفس کو مجاہدے میں لگا لو، کام کی جگہ یہ دنیا ہے، آخرت میں اعمال نہیں بکتے، جو توفیق ارادہ دی ہے اسے کام میں لاؤ، تم سے اس ارادے پر سوال ہوگا جو تم کو دیا گیا ہے، اور اس روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تم کو دی ہے، یہ روزی علم کی ہو، مال کی ہو یا فیوض و برکات کی، قبل اس کے کہ وہ دن روز قیامت آ جائے جس دن نہ اعمال کا سودا ہوگا، نہ کسی کی دوستی و سفارش کام آئے گی، اور جو منکر حق ہیں وہی ظالم ہیں۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، سنو اور سمجھو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس نعمت کو لو، یہ آیت الکرسی ہے، فیوض و برکات کا چشمہ ہے، اس میں توحید باری تعالیٰ کا بیان، اس کی عظمت و شان کا ذکر ہے۔ اللہ الوہیت میں، وحدت میں، ذات میں، غرض ہر شان میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا، وہ قائم ہے اور قائم رکھنے والا، سب کو تھامنے والا ہے۔ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، یعنی نہ تو اس پر نیند کے پہلے کی کیفیات طاری ہو سکتی ہیں، مثلا حواس کا سمٹ جانا، کسل کا ظاہر ہو جانا، سستی وغیرہ، اور نہ نیند آ سکتی ہے جس سے ظاہری حواس زائل ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے چیز چھوٹ جاتی ہے جو غفلت کی نشانی ہے۔ اللہ اس غفلت اور نیند سے پاک ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، مدعیات علویہ اور کائنات سفلیہ سب اسی کی ہیں۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش بھی کر سکے؟ جو کچھ خلقت کے روبرو ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، جو ان کے سامنے ہے اور جو گزر چکا ہے، سب جانتا ہے، اور جمیع مخلوقات اس کی معلومات سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر جس قدر کہ وہ چاہے، اسی قدر ان کو معلوم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ احاطت علمی بندے کو نہیں مگر وہ احاطت علمی سے بندے کے ساتھ ہے۔ اسی کی کرسی و سلطنت نے، اس کی وسعت علم اور قدرت نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو اپنے میں سمو لیا ہے۔ اس کی بادشاہی تمام آسمان اور زمین پر محیط ہے، اور اس پر ان کی حفاظت و نگرانی قطعاً گرا نہیں، اور وہ بلند مرتبہ بڑی عظمت والا ہے، وہ مدرکات و محسوسات میں نہیں آتا۔ آیت بالا جس کو اعظم آیات کتاب اللہ کہا گیا ہے، آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ اس میں توحید ذات، اس کے تقدس اور عظمت کو نہایت بلیغ انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ صوفیاء کرام نے آخر رکوع تک کی آیات کو آیت الکرسی میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ کے ان صفات و کمالات کو دیکھ کر بھی اگر کوئی اس کی عظمت کا قائل نہیں ہوتا اور محسوسات و معقولات میں اس کی لامتناہی ذات کو لائے بغیر اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو فطرت صحیحہ کا مالک نہیں ہے، اور اسلام دین فطرت ہے۔ جو فطرت سے ہٹ گیا ہو اس کو زبردستی اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن کے آنے کے بعد بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے صاف جدا ہو چکی ہے۔ اب جو کوئی گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے، ان کے کہنے پر نہ چلے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ ابتدا میں توفیق اور انتہا میں سعادت قوت الوثقی ہے۔ عوام کے لیے توفیق اطاعت اور خواص کے لیے توفیق محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اقوال سنتا اور تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون دل سے ایمان لایا ہے
اور کون نفاق میں پڑا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، ان کا کام بنانے والا ان کا دوست ہے۔ وہ ان کو تاریکیوں میں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، صفات بشریت سے اخلاق ربوبیت تک، شک سے نکال کر یقین تک، نفس سے دل تک پہنچاتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، جو وہمے میں مبتلا ہیں، ان کے رفیق کار بھی شیطان ہیں، مفسد لوگ ہیں، جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 35واں رکوع۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا حی اور قیوم ہونے کا بیان تھا، ساتھ ہی اہل ایمان کے نور، کفار کی ظلمت کا بیان ہوا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے حی و قیوم ہونے کو، اس کی عظمت شان کو، اس کی قدرت کاملہ کو چند مثالوں سے سمجھایا جا رہا۔ پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے واقعے سے لی گئی ہے، جہاں نمرود اللہ کے حی و قیوم ہونے کا منکر تھا۔ دوسری مثال ایک پیغمبر کی پیش ہوئی جس میں ایک خطرے کا ازالہ کیا گیا اور ویرانوں کو آباد کرنے کا نقشہ انہیں آنکھوں سے دکھا دیا گیا۔ تیسری مثال مقام خلت پر فائز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جہاں دوست کی خاطر مردہ چڑیوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حی و قیوم ہونے کے مظاہر پیش فرمائے۔ یہ سب گویا آیت الکرسی ہی کی مزید تفسیر ہے۔ کیا آپ نے اس شخص یعنی نمرود کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے متعلق بحث کی، اللہ کی ذات و صفات اور حقیقت کے بارے میں ان سے الجھا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عام لوگوں کی طرح اسے سجدہ نہ کیا، اس نے حیرت سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں جب حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں، کیونکہ آئے دن میرے ہاتھوں سے سینکڑوں بے گناہ شہری موت کی نیند سو جاتے ہیں
اور مجرم و واجب القتل لوگ بری ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلام کا رخ اس کی لا یعنی بحث سے دلیل روشن کی طرف پھیر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب تو اسے مغرب کی طرف سے نکال دے۔ تو یہ سن کر وہ کافر حیران رہ گیا، لاجواب ہو گیا، لیکن ایمان نہ لایا، اور اللہ بھی ایسے بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یا دوسرا واقعہ لیجئے کہ یہ بھی حیات و موت سے متعلق ہے کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا، یعنی حضرت عزیر یا حضرت یرمیہ کو، جو ایک شہر یعنی بیت المقدس سے گزرا جسے بخت نصر نے تباہ کیا تھا اور جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ تو انہوں نے اپنے دل میں کہا، اللہ اس بستی کو اس کے برباد ہونے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال مردہ رکھا۔ اس درمیان میں بخت نصر مر گیا، کسی اور بادشاہ نے بیت المقدس کو آباد کرایا۔ پھر اللہ نے اس پیغمبر کو زندہ کیا، دریافت کیا تو کتنی دیر یہاں رہا ہوگا؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، نہیں بلکہ تو 100 سال مردہ رہا۔ اب تو اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ، وہ سڑا نہیں، 100 سال کے بعد وہ جوں کا توں ہے، اس پر زمانے کا اثر نہیں ہوا۔ اور اپنے گدھے کو دیکھ، جو کھانے پینے کی اشیاء کے مقابلے میں زیادہ دیر پا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں۔ حیات و ممات کی یہ نظارے دیکھ، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے سامنے اپنی قدرت کا نمونہ بنائیں، اور یہ کہ جب ان کے دلوں میں اللہ کے حی و قیوم ہونے کے متعلق کوئی خطرہ آئے تو ایک نبی کا واقعہ ان کو یاد آ جائے۔ اچھا، تو زندہ ہو چکا، اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم ان کو کس طرح ابھار کر جوڑتے ہیں، پھر کس طرح ان پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ پھر جب یہ حال اس پر ظاہر ہوا، اس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھ لی تو بول اٹھا، میں خوب جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب ایک اور واقعے سے حیات و ممات نبی کی نظر میں دکھائی جا رہی ہے، اور اس واقعے کو بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ فرمایا، ابراہیم کیا تم یقین نہیں کرتے؟ عرض کیا، کیوں نہیں؟ اور میں تو اس لیے دریافت کر رہا ہوں تاکہ میرے قلب کو اطمینان کامل ہو جائے، مجھے علم الیقین تو ہے، عین الیقین بھی حاصل ہو جائے، زندگی اور موت عملاً کھل کر ظاہر ہو جائے۔ فرمایا، تو 4 پرندے لے، پھر ان کو ہلا لے، یعنی اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈال، اور ایک ایک پہاڑ پر ان کے بدن کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دے، پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لے کہ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ایک مور، ایک مرغ، ایک کوا، ایک کبوتر، چاروں کو اپنے ساتھ ہلا لیا، پھر ان کو ذبح کر دیا، ایک پہاڑ پر چاروں کے سروں کو، دوسرے پر چاروں کے پر، تیسرے پر سب کے دھڑ، چوتھے پر چاروں کے پیر رکھے، پھر بیچ میں کھڑے ہو کر ایک پرند کو پکارا، اسی کے سر، دھڑ، پر، پیر سب ہوا میں جڑ گئے اور وہ دوڑ کر چلا آیا۔ اسی طرح سب دوڑتے ہوئے آ گئے۔